لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات ورحمة. ارشاد حضرت احدیت ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے. میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے. پیغمبر نے بارہا مختلف مواقع پر بتایا ہے کہ محبت کس سے کرنی ہے اور قربہ سے مراد کون ہے. اللہ نے بھی حکم دیا ہم کو کہ محبت کرو اہل بیت سے، اور پیغمبر نے بار بار پہچنوایا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاح. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. مطلب شاید سیدھا یہ ہے کہ اگر ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ، نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ. بغیر حسین کے نہ ہدایت مل سکتی ہے نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے. اس معبود کا احسان ہے، اس معبود کا کرم ہے، اس معبود کا لاکھ شکر ہے. اس لیے کہ اس نے خود کہا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم. تم شکریہ ادا کرو ہم بڑھاتے جائیں گے. پالنے والے تیرا لاکھ احسان اور شکر ہے کہ تو نے توفیق دی کہ اس سال بھی ماہ محرم الحرام
میں ہم تیرے حسین کا ماتم کر سکے، اگرچہ حسین کے شایہ نشان نہیں کر سکے، اگرچہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں کر سکے، لیکن یہ تیرا معمولی کرم نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں، کچھ ایسے بھی بدقسمت ہیں جو ان عزاداروں کو شہید کرتے ہیں، لیکن تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں حسین کے در پر بلایا، اور آتے آتے آج شب دہم شب عاشور آ گئی، آتے آتے شب دہم شب عاشور آ گئی۔ میں نہیں بتا سکتا، مجھ کو نہیں پتا ہے کہ آج کی رات حسین کے خیموں کا کیا حالت تھا۔ آج کی رات مگر کہتے ہیں شب عاشور امام اور امام کے اصحاب کے خیموں سے اس طریقے سے دعا اور عبادت اور تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، جیسے لگ رہا تھا کہ شہد کے مکھی بھن بھنا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا مزاج ملاحظہ، میں آؤں گا دھیرے دھیرے آ رہا ہوں جتنی اللہ توفیق دے گا۔ اب آپ ذرا شب عاشور کے مناظر کو ملاحظہ فرمائیے۔ مولا نے اکٹھا کیا اپنے اصحاب کو آج کی رات، فرمایا ان کو ہم سے مطلب ہے، تم سے کوئی واسطہ ان کو نہیں ہے، تم لوگ چلے جاؤ۔ ہماری وجہ سے تم لوگ اپنی جان مت دو، چلے جاؤ۔ سب سے پہلے مخاطب ہوئے اولاد عقیل کی طرف، فرمایا تمہارے لیے مسلم کی شہادت کافی ہے۔ تمہارے لیے مسلم کی شہادت کافی ہے، چلے جاؤ۔ اولاد عقیل نے کہا تو کاہے کے لیے چلے جائے؟ تاکہ آپ کے بعد زندہ رہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا، زہیر نے، حسین نے کہا چلے جاؤ۔ کہنے لگے مولا آپ کی محبت میں نا قتل کیا جائے، جلا دیا جائے، راکھ بکھیر دی جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، 70 مرتبہ بھی اگر ہو ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ کتنا کریم ہے میرا مولا۔ ایک صحابی تھے، انہی میں اچانک اسی دن 9 محرم کو ظاہر ہے شب عاشور میں خبر آ گئی، اب وہ نام میرے ذہن میں مس ہو رہا ہے، اس صحابی کے بیٹے کو رے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امام نے فرمایا اب تو تم جاؤ، تمہارا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے، جاؤ اس کے چھڑانے کا انتظام کرو، اور یہ کچھ میں تم کو دیتا ہوں اس کو لے جاؤ۔ اس نے کہا مولا اولاد کے لیے تم کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اب جب سب سے اتمام حجت ہو گیا تب امام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کو یوں جانے میں غیرت آ رہی ہے، یوں جانے میں شرم آ رہی ہے، ہائے ہماری جانیں قربان حسین،
ہماری جانیں صدقے مولا پر. فرمایا اگر اجالے میں جانے سے غیرت آ رہی ہے میں یہ شمع گل کر دیتا ہوں. چلے جاؤ. شمع گل کر دی, میں یہ کہ صرف کہا, گل کر دی. پھر جب شمع روشن کی گئی سب وہی موجود تھے. جب پرکھ لیا تب فرمایا اچھا اب جب تم اتنا آمادہ ہو تو اپنی جگہیں دیکھنا چاہتے ہو بہشت میں؟ امتحان پہلے لیا ہے, اس کے بعد کہا اب دیکھو میری انگلیوں کے درمیان. سب نے اپنی اپنی جگہ دیکھ لی. اللہ اکبر. اسی شب عاشور کے بہت مناظر ہیں شب عاشور کے, مگر چونکہ حضرت عباس کا علم برآمد ہونا لہذا مجھ کو ادھر جانا ہے. اسی شب عاشور کے مناظر میں ہے کہ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام رات کے کسی حصے میں اپنے خیمے سے نکلے. جائزہ لیتے ہوئے اتفاقاً گزر ہوا حبیب کے خیمے کی طرف سے. ظاہراً دیکھا سارے اصحاب کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں, خبردار کل دیکھو شہادت کا دن ہے, خبردار کوئی اولاد رسول سے پہلے, ہم سے پہلے کوئی اولاد پیغمبر بنی ہاشم میں کوئی ہم سے پہلے شہید نہ ہونے پائے. دنیا یہ نہ کہے کہ اصحاب بیٹھے رہے بنی ہاشم قتل ہو گئے. ادھر سے آتے آتے جو گزر ہوا حضرت عباس کے خیمے کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ میرا مولا بنی ہاشم کو اکٹھا کیے, کل شہادت کا دن ہے, خبردار پہلے ہم کو جان دینا ہے, کوئی صحابی نہ جانے پائے تاکہ یہ نہ کہے لو کہ بنی ہاشم خود بیٹھے رہے اصحاب کو بیچ دیا. وہاں سے دیکھتے دیکھتے روایت کہتی ہے کہ میرا مولا حضرت سید الشہداء آ گئے. کہاں؟ جناب زینب کے خیمے میں, یا بعض روایتوں میں شاید جناب زینب آ گئی رات کسی حصے میں امام حسین کے خیمے میں. جناب زینب نے فرمایا میرے بھیا. اچھا اب یہاں پر راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین نکلے تھے نا تو پیچھے پیچھے میں بھی چلا تھا, حفاظت کی غرض سے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے, مولا رات میں نکلے ہیں تو میں پیچھے پیچھے بغیر حسین کو بتائے ہوئے مولا کے پیچھے پیچھے. کہتا ہے جب زینب کے خیمے میں آئے تو جناب زینب نے کہا بھیا اپنے ساتھیوں کو پرکھ لیا ہے, ہم نے اصحاب کو جانچ لیا ہے, ایسا تو نہیں کہ کل اکیلا چھوڑ دے. وہ کہتا ہے میں دوڑ کے آیا حبیب کے پاس, میں نے حبیب غضب ہو گیا ہے, کیا ہوا؟ کہا بی بی نے اس طرح پوچھا ہے حسین سے. حبیب نے فوراً سارے اصحاب کو اکٹھا کیا, آ گئے زینب کے خیمے کے سامنے. کہا بی بی اگر اجازت دے دو تو اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کاٹ لے. اللہ یہ شب عاشور کے مناظر ہیں, اسی میں دعا بھی ہو رہی ہے, اسی میں عبادت بھی ہو رہی ہے, اسی میں نماز بھی ہو رہی ہے. اسی دوران ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے شب عاشور کے واقعات میں کہ محافظت کے دوران, پہرے کے دوران ظاہراً حبیب ابن مظاہر نے جناب عباس کو روک لیا. کہا عباس ذرا سا رک جاؤ, تم سے ایک بات کرنی ہے. بولو. کہا عباس تم کو پتا ہے تمہاری ولادت کا سبب کیا ہے؟ کس اور پوری داستان سنا رہے. اس طریقے سے مولا نے عقیل سے فرمائش کی اور اس طریقے سے ام البنین سے نکاح ہوا. علی کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ بیٹا ہو اور وہ کربلا میں حسین کی نصرت اور مدد کرے. کہتے ہیں ایسے جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ عباس نے انگڑائی لی, فرمایا اتشجعنی یا زہیر, مجھ کو تم شجاعت دلا رہے ہو؟ خدا کی قسم ابھی میرا مولا اجازت دے دے. اللہ اکبر. کس قدر جناب عباس کو. اچھا انصاف سے آپ بتائیے کہ یہ تو اس وقت زہیر نے یا حبیب نے شب عاشور بتایا نا
کہ عباس کو پتا نہیں تھا؟ اپنے باپ کا مقصد عباس کو پتا نہیں تھا؟ شروع سے جب سے آنکھ کھلی ہے تب سے ماں کہہ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، روایات میں آ رہا ہے، عباس پیدائش کے بعد سے سن رہے ہیں کہ مجھ کو میرے باپ نے چاہا ہے کربلا کے لیے، مجھ کو میرے باپ نے چاہا ہے کربلا کے لیے، مجھ کو میرے باپ نے چاہا ہے کربلا کے لیے، ہے نا؟ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جب کربلا پہنچ گئے ہوں گے تو اب عباس کی امنگ کیا ہوگی، عباس کی آرزو کیا ہوگی؟ ہائے میرے باپ نے اسی دن کے لیے تو مجھ کو مانگا تھا خدا سے، میرے باپ نے اسی دن کے لیے تو چاہا تھا مجھ کو خدا سے۔ لیکن اب جب عباس کربلا اور راستے سے مسلم کی شہادت کی خبر آئی، تلوار نکالی، حسین نے روک دیا۔ کیا دل ہے واقعی میرے اس وقت روک دیا۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، خیمے فرات کے کنارے لگا دیے گئے۔ 4 محرم کو جب لشکر آیا ہے اور اس نے حکم دیا کہ خیمے دریا کے کنارے سے ہٹائے جانے ہیں، کل کے پرسوں ظاہراً میں نے ایک مجلس پڑھی تھی، بندگی، عبد کسے کہتے ہیں؟ آخری نتیجہ کیا نکلا تھا؟ عبد اسے کہتے ہیں جو اپنے مولا کی مرضی کے مطابق چلے، جہاں اس کی، اسی لیے آپ ذرا دیکھیے عباس نے کتنا اپنے کو ڈھال دیا ہے۔ اور شاید یہی وجہ، کسی شہید کی زیارت میں آپ کو وہ فقرہ نہیں ملے گا جو عباس کی زیارت میں ہے۔ کیا؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ یہ واقعی عبد ہے کہ جہاں احساس ہے، درد ہے، تکلیف ہے، مگر کچھ نہیں بولیں گے جب تک امام کی مرضی نہیں ہو جائے، جب تک امام رہا۔ 4 محرم آ گئی، حکم دیا گیا خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں۔ جناب عباس علیہ السلام بپھر گئے، خیمے تو نہیں ہٹیں گے۔ روایت کہتی ہے امام حسین نے عباس سے کہا نہیں، خیمے میں آ گئے، کہنے لگے زینب ایک کام کر دو، زینب ایک کام کر دو۔ کہا کیا بھیا؟ کہا عباس بپھر گئے ہیں، عباس کو بلا کے سمجھا دو۔ کہا بات کیا ہے؟ کہ یہ لوگ دریا کے کنارے سے خیمے ہٹوانا چاہتے ہیں۔ کہا آپ کی کیا مرضی ہے؟ کہا ہم جنگ نہیں چاہتے، خیمے ہٹا لیں گے۔ کہا تو کہہ دیجیے عباس سے، کہہ دیجیے۔ فرمایا اتنا اب تک روک چکا ہوں، کتنا روکوں شجاع، تم بلا کے کہہ دو کہ میری مرضی یہ ہے۔ کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بلایا فضہ کو، فضہ جاؤ عباس کو بلا لا۔ فضہ نے عباس کو پکارا، اسی گھر کے پروردہ ہے، سمجھ گئے مطلب کیا ہے؟ عباس تم کو شہزادی بلا رہی ہے۔ جناب عباس آئے، جیسے ہی جناب زینب پر نظر پڑی، ہمارے بزرگوں کا فرمانا ہے دور سے میرے مولا نے ہاتھ جوڑ لیا، فرمایا بہن منع مت کرنا، انہوں نے میرے آقا کو مجبور سمجھ رکھا ہے، انہوں نے میرے بھائی کو مجبور سمجھ رکھا ہے۔ زینب نے ایک جملہ صرف کہا ہے کہ عباس میں نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، حسین کی مرضی یہ ہے کہ خیمے ہٹا لیے جائے، بس یہ ہے ایھا العبد الصالح۔ سلام عبد صالح پر خیمے ہٹا لیے گئے۔ عباس نے صبر کیا نا، فرات کے کنارے سے خیمے ہٹے۔ کہتے ہیں 7ویں محرم سے قحط آب ہو گیا، 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا۔ پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے۔ آپ ذرا سوچئے عباس جیسا انسان، ایک فطرت ہوتی ہے بچوں کی کہ ان سے جو بچے ہوتے ان سے یہ بحث نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے، میرا چچا کون ہے، میرا بھائی کون ہے۔ بچوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی بات اس سے کہتے ہیں جس سے کام ہو جانے کی امید ہوتی ہے۔
یہ فطرت ہے نا بچوں کی. اگر پتا ہے کہ یہ کام میرا چچا کر دے گا تو وہ اپنی کتاب کے لیے چچا سے کہے گا, آپ سے نہیں کہے گا, کہ اس کو پتا ہے کہ یہ کام میرے چچا سے ہو جائے گا, میرے بھائی سے ہو جائے گا, میرے بابو. آپ کربلا میں یوں بھی بچوں کی فطرت کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنے چچا کو, اپنے عزیز کو, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ سب سے اچھا سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. کربلا میں یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں, ان کو سب سے زیادہ کس پر اعتماد ہوگا, ان کو سب سے زیادہ کس پر بھروسہ ہوگا؟ کربلا کے میدان میں ان بچوں کو سب سے زیادہ اعتماد کس پر ہوگا کہ کون پانی لا سکتا ہے؟ سوائے عباس کے کسی کا نام ذہن میں آئے گا؟ آپ بتائیے, ان بچوں کے دماغ میں سوائے عباس کے کسی کا نام آئے گا؟ تو اب کتاب مت پڑھیے, آپ عقل سے پوچھیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کی پیاس بھڑکتی ہوگی, شدید ہوتی ہوگی, تو یہ بچے خالی کوزہ لے کے کہاں جاتے ہوں گے, کس کے پاس جاتے ہوں؟ ارے کون ہے جو عباس کے دل کو دکھا سکے کہ عباس کے قلب کی کیفیت کیا ہے؟ خدا میرے معبود, میرے اللہ, تو آج توفیق دے شب عاشور کہ ان کی آہ ان کے سینوں سے نکال سکوں, ان کے آنسو ان کی آنکھوں سے نکال سکوں. عقل کہتی ہے کہ یہ بچے کس کے پاس جاتے ہوں گے سوائے عباس کے؟ پانی تو 7ویں سے ہے نا. کہتے 8 محرم آ گئی, 9 محرم آ گئی, بچے کہاں جائیں گے, کس کے پاس جائیں گے؟ چچا ہم پیاسے ہیں, چچا ہم پیاسے ہیں, چچا ہم. یہی تو ہوگا نا فطری. آپ انصاف سے بتائیے, عباس جیسا انسان, جتنا پڑھیے گا آپ نا اتنا کیف اس زیارت کے فقرے میں السلام علیک ایھا العبد الصالح, کیا امام کی مرضی میں ڈوبا ہوا انسان ہے. السلام علیک ایھا العبد الصالح. چچا ہم پیاسے ہیں, چچا کیسے برداشت کریں؟ آئیے جناب عباس سے پوچھا جائے, آقا مولا آپ کے سامنے ہی چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزہ لے کے آ کے پیاس 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 کہہ رہے ہیں, اور آپ ہیں کہ آپ کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے, آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں. کیسے برداشت کیا آپ نے, کیسے برداشت کیا آپ نے, کیسے صبر کیا آپ نے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے نا. جیسے ہی ہم یہ سوال کریں گے, آقا جواب دیں گے, تم سے کس نے کہا کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا؟ تم سے کس نے بتایا کہ میں نے صبر کر لیا تھا؟ کیا مطلب؟ اب روایات پڑھیے. ہائے میرا مولا, کربلا میں عاشور کے دن تک حسین جناب عباس نے, روایت کہتی ہے کنویں پر کنویں کھودے ہیں تاکہ پانی نکل آئے. اب آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ عباس کی پیاس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو آدمی کنویں پر کنواں کھود رہا ہے اس کی اور پیاس بھڑکے گی نا. عباس کی خود کی پیاس کہاں ہے اس کا تو احساس ہی نہیں کر سکتا کوئی انسان. کنویں پر کنویں کھود رہے ہیں. میرا دل چاہتا ہے میں عرض کروں, آقا آپ کے لیے کنواں کھودنا آسان تھا کہ فرات سے پانی لانا آسان تھا؟ کہ وہ کیسے؟ اب آپ ذرا سا چلیے ادھر, فرات کا منظر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, پھر واپس آتا ہوں. آپ کے لیے آقا کنواں کھودنا آسان تھا یا فرات سے پانی لانا؟ کیا مطلب؟ کہ روایت جو کہتی ہے, کربلا کی جو جنگی کیفیت جو روایتوں میں بیان کی جا رہی ہے, وہاں 2 قسم کی فوجیں تھیں. ایک فوج تو وہ تھی کہ جو جنرل فوجی تھے جن کا کام تھا لڑنا, 4000, اور بعض روایتوں میں 10,000, کم بھی اگر مان لیجئے تو 4000 کم نہیں ہے. یہ 4000 اسپیشل فورس تھی کہ جس کا کام تھا جو ہے وہ شریعہ فرات کے کنارے پہرا دینا فقط, ان سے اور کوئی کام نہیں تھا. کربلا میں ان 4000 کا, یا بعض روایتوں میں 10, میں کم مان کے چل رہا ہوں, یہ 4000 جو فوجی ہے کربلا میں, ان کا کوئی دوسرا کام نہیں تھا, صرف یہ کہ پانی کے کنارے بیٹھ کے پہرا دینا ہے, ایک قطرہ پانی حسین تک نہ جانے پائے. یہ ایک اسپیشل فورس تھی.
آپ انصاف سے بتائیے کہ 4000 سپاہی جہاں صرف اس لیے لگے ہیں کہ پانی نہ جانے پائے، وہاں ایک آدمی کنویں پر کنواں کھود کے پسینہ نکال کے پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، تھکان، بغیر تلوار کے نیزے کے ساتھ. اس لیے کہ یہ بھی روایات میں ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ عباس جو آئے تھے تو ہاتھ میں تلوار لے کے آئے تھے کہ نیزہ لے کے آئے تھے. بعض روایات میں کہ نیزہ لے کے آئے تھے. ایسا انسان جو بھوکا ہے، جس کی پیاس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کس منزل پر پہنچی ہوئی ہے، تلوار بھی مان لیجیے آپ، چاہے نیزہ مان آئے، ایسا تھکا ہوا آدمی، بھوکا آدمی، پیاسا آدمی، اکیلا فرات میں داخل ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو غور کیجئے اس پر. کیا ایسا آدمی فرات میں داخل ہو سکتا ہے؟ یہ 4000 سپاہی کہاں مر گئے تھے؟ یہ 4000 سپاہی کہاں چلے گئے تھے؟ عباس فرات میں ایسے ہی داخل ہو گئے؟ کیسے آئے؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ نہیں ہے کوئی جواب. جس کو 4000 افراد کو صرف اسی لیے رکھا گیا تھا، وہ 4000 کیا کر رہے تھے کہ عباس چلے گئے؟ اس کے علاوہ ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ عباس کی کچھ ایسی دہشت تھی ان سپاہیوں پر کہ بیٹھے تو تھے پہرے پر، لیکن شاید جیسے ہی عباس کو آتے دیکھا، دہشت کی بنیاد پر بھاگ کھڑے ہوئے. آج 10ویں مجلس ہے، میں جلدی شعر نہیں پڑھتا، کبھی کبھی شعر لگ جاتا ہے. ہمارے ہی مدرسے کے بزرگ طالب علم تھے مولانا محسن صاحب، ان کا ایک شعر ہے اس پر. اس پورے اس کی منظر کشی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ گھاٹ کہ جب عباس چلے تو ان یزیدی سپاہیوں کے ہڑبڑاہٹ کا عالم کیا تھا. یہ گھاٹ چھوڑ دو، بس جان لے کے بھاگ چلو. یہ گھاٹ چھوڑ دو، بس جان لے کے بھاگ چلو. وہ دیکھو دریا پہ آتا ہے موت کا طوفان. یہ ہے شجاعت کا عالم، یہ ہے دھمک کا عالم، یہ ہے نام کا اثر. ٹھیک، ہم کہتے ہیں بھاگ گئے. عباس فرات میں داخل ہو گئے. فرات میں داخل ہونے کے بعد کا کام کیا ہے؟ مشق کا بھرنا. اب آئیے، مشق روایت میں ہے کہ مشق بھری، مشق بھر کے لے کے چلے. یہ تو ہے نا، مشق بھرے گی کیسے؟ دیکھیے، برتن کی 2 قسمیں ہیں. ایک چوڑے منہ کا ہے، بالٹی وغیرہ آپ نے فورس کیا، دبا دیا، بھر جائے گی فوراً. لیکن ایک برتن وہ ہے جیسے گیلن وغیرہ ہے، جس کے منہ پتلے ہوتے ہیں. مشق کا منہ پتلا ہوتا ہے. کیا اس کو آپ جو ہے پانی میں ڈالیے گا فوراً بھر جائے گی؟ ایک تو آپ کو اس کو دبانا پڑے گا اور دھیرے دھیرے ٹائم لگے گا. اور جو آدمی یہ کام کر رہا ہوگا پھر اس کی توجہ صرف اسی پر ہوگی. جو آدمی پانی میں کھڑا ہے اور وہ مشق بھر رہا ہے تو ایک ہاتھ دبا ہوا ہے اس کے اوپر کہ مشق بھر جائے کسی صورت سے. اب پلٹ کے کہ بھائی اب چلو، ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے. اب تو عباس پانی کی طرف متوجہ ہیں، اب تو عباس فرات کے اندر ہیں، اب تو عباس کا ہاتھ دبائے ہوئے ہیں، مشکیزے کو پانی بھر رہے ہیں. اب عباس پہ حملہ کر دو. اچھا پانی میں نہیں جا سکتے، ہمت نہیں ہے، تیر تو اچھی خاصی دور تک جا سکتا ہے، دور سے تیر مار دو. لیکن ہوا کچھ، پانی بھر کے عباس صحیح سلامت نکل آئے فرات سے. یہ ہے نا مشہور. پھر یہ کیوں نہیں تیر مار سکے؟ یہ وہ چیزیں جو بیٹھ کے آپ کتاب کی باتیں عقل سے سوچئے اور عقل سے پوچھئے. کیا اس کے علاوہ کوئی جواب ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے کہ عباس کی دہشت کا عالم یہ تھا کہ جب عباس کو آتے دیکھا تو یہ سپاہی اتنی تیز بھاگے ہیں کہ رکتے رکتے اتنی دور نکل گئے تھے کہ اب وہاں سے تیر کے رینج میں بھی عباس نہیں آ رہے تھے ان کے. اس کے علاوہ کیا جواب ہمارے پاس ہے؟ اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. عباس نے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھر کے چلے. ہم چلے کہاں سے تھے آقا؟ کنواں کھودنا آسان تھا جب آپ کا نام اتنا جو ہے وہ لوگوں کو دہشت میں مبتلا کر دیتا ہے. آپ مشکیزہ لیتے جاتے، پانی بھر کے لے کے چلے آتے. جواب کیا ہوگا اب عباس کا کہ یہ تمہارا اپنا مزاج ہے نا. تم نے پرسوں کیا کہا کہ بندہ وہ ہے کہ جو مالک کی مرضی پر رہے، اور مالک کی مرضی ملتی ہے امام وقت کی مرضی سے. میرے دل پر کیا گزر رہی ہے اس سے بحث نہیں ہے.
میرا امام کیا چاہ رہا ہے، اصل چیز یہ ہے۔ اب سمجھے آپ، کسی شہید کی زیارت میں آپ کو یہ فقرہ نہیں ملے گا کربلا میں۔ آپ پڑھیں گے زیارت میں، کل بھی پڑھیں گے، آج بھی ممکن ہے بعض مومنین پڑھیں، کسی شہید کی زیارت میں جملہ نہیں ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، سلام ہو اے عبد صالح آپ کے اوپر۔ یہ عبد صالح کیوں ہے؟ اسی بنیاد پر کنویں پہ کنواں کھود رہے ہیں، پانی نہیں ہے، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ عباس جیسا جری انسان بھی، عباس جیسا بہادر انسان بھی آخرش آ گئے حسین کے پاس، آخرش آ گئے حسین کے پاس، اور جو جملہ ہے وہ یہی ہے، مولا آقا اب یہ دل اس سینے میں بڑی تنگی کر رہا ہے، یہ جملہ ہے روایت کا، آقا اب یہ دل اس سینے میں بڑی تنگی کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی۔ فقرہ جو ہے روایت میں وہ یہ ہے، ان عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، بھیا اگر جہاد ہی کا دل چاہتا ہے تو پہلے بچوں کے لیے تھوڑے سے پانی کی سبیل کر دو۔ اللہ اکبر۔ عباس آئے ہیں کربلا میں، ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ الگ الگ خیمے ہیں ہر چیز کے، چنانچہ مشکیزے کا خیمہ الگ ہے۔ روایت کہتی ہے کہ وہ خیمہ جو مشکیزوں سے مخصوص تھا، حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام آئے ہیں اس خیمے کی طرف کہ جہاں مشکیزے رکھے تھے، کہ ایک مشکیزہ وہاں سے لے لیں اور لے کر کے فرات کی طرف جائیں۔ وہاں جو آئے تو مولا نے جو منظر دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں اکٹھا ہیں جو مشکیزوں کا خیمہ ہے، اور ان مشکیزوں کو کہ جس میں کچھ نمی ہے اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے کہ کچھ سکون مل جائے۔ آپ سوچئے کہ اس منظر کو دیکھ کر کے میرے مولا کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی، اللہ اکبر، کیا گزر گئی ہوگی۔ آئے مشکیزہ لیا، فرات میں پہنچ گئے۔ اب یہاں پر ایک روایت ہے، بس اس پر توجہ کر لیں پھر مصائب شروع کرتا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ مشکیزہ بھر لیا، اس کے بعد چلو میں پانی لیا۔ میں نے اسی لیے آپ کو پہلے متوجہ کیا کہ آپ خود غور کیجئے کہ عباس کتنے پیاسے تھے، کنویں پر کنواں کھودنے کے باوجود کتنے پیاسے تھے، پانی کے بیچ جا کر کے اور بغیر پانی پیے نکل آنا، یہ عام انسان کے بس کی بات ہے؟ ایسے پیاسا انسان پیاسا نکل سکتا ہے فرات کے اندر جا کر کے؟ روایت کہتی ہے چلو میں پانی لیا، فذکر عطش الحسین وعیالہ ورمى الماء بیدہ، چلو میں پانی لیا، حسین اور حسین کے بچوں کی پیاس یاد آئی، پانی پھینک دیا، فرات سے پیاسے نکل آئے۔ اب یہاں کے اوپر پھر رک جائیے، یہ سنتے رہتے ہیں نا، کوئی نئی بات تو نہیں کی ہم نے۔ میں پڑھ رہا تھا مجلس دہلی میں، آپ کے یہاں ایک بزرگ شخصیت تھی مرحوم فاتح ٹیکسلا بشیر صاحب، ان کے بھانجے رہتے ہیں دہلی میں ممتاز بھائی، وہ اتفاق سے مجلس میں تھے۔ جب میں ممبر سے اترا تو انہوں نے کہا مولانا ایک بات آپ سے پوچھنی، میں نے کہا کہیے۔ کہنے لگے آپ نے آج ابھی پڑھا ہے مجلس میں کہ جناب عباس گئے، چلو میں پانی لیا، فذکر عطش الحسین، حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آئی، ورمى الماء بیدہ، پانی پھینک دیا۔ میں نے کہاں پڑھا، اس میں کیا گڑبڑ؟ کہا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ صبح سے یا جس دن سے پانی کا قحط ہوا ہے وہ کون سا لمحہ تھا جس وقت عباس بھولے تھے حسین اور بچوں کی پیاس؟ دیکھیں سوال معقول ہے، اگر سوال صحیح ہے تو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا بات تو آپ کی بہت معقول، سوال بالکل جینوین ہے۔ کہ آپ نے پڑھا؟ میں نے کہا مگر مشکل کیا ہے کہ روایتوں میں ہے، ہر کتاب میں لکھا ہے، مقاتل میں ہے کہ فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس یاد آئی اور رمى الماء بیدہ، پانی پھینک دیا چلو سے۔ کہا مگر میری بات آپ غور کریں۔ میں نے کہا بات آپ کی صحیح ہے۔ کہ پھر میں نے کہا رک جائیے آپ،
اس لیے کہ جب نہیں میری سمجھ میں آ رہی تو میں آپ کو کوئی جواب نہیں دوں گا. آپ مجھ کو وقت دیجئے. ہم اللہ سے جو ہے وہ مدد چاہتے ہیں, اللہ کوئی اس کا حل نکالے گا, کہیں کوئی روایت ملے گی یا کوئی مسئلہ تو ہم انشاءاللہ اگلے سال بتاتے ہیں آپ کو جب آئیں گے. واقعاً خدا مدد کرتا ہے, واقعاً اللہ مدد کرتا ہے. دوسرے سال اسی محرم کے زمانے میں کوئی کتاب پڑھ رہے تھے ایسے ہی کہ اچانک مصنف نے یہی سوال اٹھا دیا کہ حسین کی پیاس عباس بھولے کب تھے جو یاد آئی اور پانی پھینک دیا. تو میں چونکا کہ یہ سوال کا جواب مل گیا. اللہ تیرا شکر ہے, تو آبرو رکھنے والا ہے کہ اب جانے والا ہوں میں دہلی, اس کو جواب بھی ہو جائے گا. اب جو پڑھا بڑی لطیف بات انہوں نے کہی. ابھی آپ شروع سے ایک بات میں کہتا رہا ہوں, کیا ایھا العبد صالح, عباس کیا ہے؟ عبد صالح. کوئی بھی عبادت کا لمحہ عباس سے چھوٹنے نہیں پائے گا. عباس کو یہ پتا ہے کہ آج میری یہ آخری دن ہے, شہادت کا وقت ہے. اب وہ آدمی لکھتا ہے کہ ذکرہ کا ترجمہ کرنے میں گڑبڑ ہو رہی ہے. ذکرہ عطش الحسین, عباس کو حسین کی پیاس یاد آئی, یا ذکرہ عطش الحسین, عباس نے حسین کی پیاس یاد کی. اب اگر یہ ترجمہ کریں گے عباس نے حسین کی پیاس یاد کی تو پھر وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ چلو میں شروع سے عباس نے پینے کی نیت سے پانی لیا ہی نہیں تھا. اس نقطے میں غور کیجیے آپ کہ عباس نے جو چلو میں پانی لیا ہے وہ شروع سے پینے کی نیت سے لیا ہی نہیں ہے. پھر کس نیت سے لیا ہے کہ عباس کو پتا ہے کہ شہید ہونے والا ہوں. حسین کی پیاس یاد کرنا یہ خود ایک نیکی ہے. حسین کی پیاس یاد کرنا یہ خود ایک عبادت ہے. اور عباس ہے عبد صالح, پتا ہے کہ شہید ہونے والا ہوں, شہادت سے پہلے ایک اور عبادت کر لوں, اس نیت سے چلو میں پانی لیا, پینے کی نیت سے نہیں, حسین کی پیاس یاد کرنے کی نیت سے. ایک تو یہ جواب ہے جو ان کا علمی جواب ہے کہ حسین کی پیاس یاد آئی نہیں, حسین کی پیاس یاد کی چلو میں لے کر کے تاکہ عبادت ہو جائے. ایک دوسرا جواب جو دیا جا سکتا ہے عقلی طور پر ہم جیسے جاہلوں کی طرف سے وہ یہ کہ ابھی میں نے عرض کیا نا 4000 آدمی تھے کہاں؟ فرات کے کنارے. اور ان 4000 آدمیوں کے بیچ عباس چلے گئے فرات میں, چلو بھر لیا. یہ تو محاورہ آپ کے یہاں بھی چلتا ہوگا نا, چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. یہ شاید پانی اس لیے لیا 4000 آدمی, 4000 فوجی ایک آدمی کو نہیں روک سکے. غیرت ہے تو عباس کے چلو میں پانی ہے, آ کے 4000 فوجی ناک رگڑ کے مر جاؤ اس میں. صلوات بر محمد. کیا بیان کی جا سکتی ہے حضرت باب الحوائج سلام اللہ علیہ کی شجاعت؟ کون بیان کر سکتا ہے حضرت عباس سلام اللہ علیہ کی کیفیت اور ان کی شخصیت اور ان کی حیثیت؟ ہمارے آپ میں دم ہے کہ ہم عباس کی حقیقت بیان کر دیں کہ عباس کیا تھے. اتنا ہی بہت بڑا ہے کرم خدا کا کہ اللہ توفیق دے کہ ہم اس شجاع اور بہادر انسان کے سلسلے میں 2 قطرہ آنسو بہا لیں. اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے عباس کی؟ آپ بتائیے. اس سے بڑی اور کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ فاطمہ زہرا جیسی ذات عباس کو اپنا بیٹا کہے؟ اس سے بڑی فضیلت دنیا میں سوچی جا سکتی ہے کہ فاطمہ جس کو اپنا بیٹا کہتے ہیں. اسرار الشہادہ مرحوم فاضل دربندی لکھتے ہیں ایک شخص تھا, روزانہ وہیں کا رہنے والا ہوگا, ڈیلی جاتا تھا جو ہے وہ امام حسین کی زیارت کو. ایک دن خواب میں دیکھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو, سلام کیا. جواب سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے شہزادی کچھ کبیدہ خاطر ہوں. اس نے کہا بی بی کیا آپ ناراض ہیں کچھ؟ فرمایا انک لا تزور ابنی, اس لیے کہ تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا. اس نے کہا میں روز جاتا ہوں آپ کے فرزند کی زیارت کو, روز جاتا ہوں آپ کے لال کی زیارت کو. فرمایا انک تزور ابنی الحسین ولا تزور ابنی العباس, تو میرے بیٹے حسین کی زیارت کو تو جاتا ہے, میرے لال عباس کی زیارت کو نہیں جاتا.
زہرا جس کو اپنا بیٹا کہہ دیں، اس کے بعد کچھ ہے؟ اور ایک چیز ذہن سے نکل نہ جائے چلتے چلتے، اس لیے کہ آج کی شب بہت اہم ہے. آج اگر کسی پر نظر رحمت نہیں ہوئی نا تو پھر کبھی نہیں ہو سکتی. آج اگر کسی پر کرم نہیں ہوا نا تو پھر کسی پہ نہیں ہو سکتی. بیماروں آمادہ ہو شفا کے لیے، ضرورت مندوں تیار ہو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے. باب الحوائج ہے عباس، شب عاشور ہے، باب الحوائج ہے عباس. ایک عالم دین تھے، مرجع تھے. عالم دین مرجع تھے، مرجع نام میں مس کر رہا ہوں، تو میرے دماغ میں آج جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہوں. ایک مرجع تھے جن کی عادت یہ تھی کہ ہر سال نجف میں 8 محرم کو حضرت عباس کے نام کی حاضری کرتے تھے. باقاعدہ بریانی بنتی تھی، دمبا ذبح ہوتا تھا. انتقال ہو گیا. ان کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو اچھے خاصے مقروض تھے، تو میں ان کا قرض ہی ادا کرنے میں لگا رہا یہاں تک کہ محرم آ گیا. میری بیوی نے کہا کہ بھائی وہ 8ویں کی حاضری، تو میں نے کہا بھائی میرے باپ کرتے تھے، ان کے پاس تھا، میرے پاس نہیں ہے، کوئی واجب تھوڑی ہے میرے اوپر کرنا، میں تو ابھی ان کا قرض ہی ادا کر رہا ہوں. بات ختم ہو گئی. ایسے ہی ایک دن نکلے، محرم کی کوئی تاریخ تھی، کہ وہ جو باورچی ہر سال پکاتا تھا، اس نے کہا سید اس سال حاضری کا نہیں کہو گے؟ تو میں نے اس کو یہی جواب دیا کہ بھیا میرے اوپر واجب تھوڑی، میری منت کوئی تھوڑی ہے کہ مجھ پر واجب ہو جائے. میرے باپ کے پاس تھا، وہ کرتے تھے، میرے پاس نہیں، میں نہیں کروں گا. تو وہ کہنے لگے کہ وہ باورچی کہنے لگا سید عباس کے بارے میں اس طرح کا مزاج، عباس کے لیے اتنا چھوٹا دل. پتا نہیں کس لہجے میں اس نے کہا کہ مجھ کو لگ گئی کہ وہ میری بیوی کی بات، یہ اس باورچی کی بات، چلو یا علی مدد. تو جو کچھ تھوڑے بہت پیسے میرے پاس تھے میں نے جو ہے وہ اس کو گنا ونا، اور یہ ہوا کہ چلو اب کسی عام دکان سے لینے کے بجائے، اتفاق سے بغداد میں جو چاول کی مل تھی اس کی ایجنسی نجف میں موجود تھی، تو میں نے کہا کسی دکان کے پر جانے کے بجائے ہم خود چلتے ہیں ایجنسی کے اوپر، وہاں سے ہو سکتا ہے 2-4 روپے سستا مل جائے. کہنے لگے وہاں پہنچے کہ بھیا جو ہے وہ 4 کنٹل اچھی خاصی پکتی تھی چاول لینا ہے. جیسے ہی پہنچے معلوم ہوا صاحب وہ مل مالک آیا ہوا ہے. اب مرجع کے بیٹے ہیں، خبر ہوئی کہ صاحب فلاں کیا، ارے خیریت تو کیسے ہے تشریف لائے؟ کہنے بھائی وہ خیریت کیا، وہ بابا کرتے تھے حاضری جناب عباس کی، اور اس سال تو وہ ہے نہیں تو ہم کو کرنا ہے، تو میں نے کہا ادھر ادھر سے لینے کے بجائے ایجنسی سے لے لوں گا تو کچھ سستا پڑ جائے گا. ان کا بہت بہتر کیا آپ آ گئے. کتنا چاہیے؟ ان کا بھیا 4 کنٹل چاہیے. اس نے بلایا نوکر کو، کہا 4 کنٹل آگا گھر بھجواؤ. وہ تو بھجوا دیا، اس کے بعد اپنے منشی سے کہتا رجسٹر لاؤ. اس میں لکھو 4 کنٹل چاول فلاں شخص کے یہاں گیا بنام حضرت عباس، جناب عباس کے اکاؤنٹ میں لکھ دو. اب یہ کہنے لگے اندر سے میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں کہ چلو اب یہ جو پیسے بچے ہیں اس سے گوشت ووشت کا انتظام کر لوں گا. کہنے لگے وہاں سے آئے، چاول گھر پہنچ چکا تھا، اب تھوڑا سا ہمت بڑھ چکی تھی کہ چلو چاول کا انتظام تو مولا نے خود ہی کر دیا. اب ہم نے لکڑیوں کا، ہمارا گھر بڑا تھا، اوپر چھت کے اوپر پکتا تھا، تو گئے لکڑی لے آئے. ایک ایک پیسہ بچانا ہے، مزدور نہیں کیا کہ بلا وجہ جو ہے وہ 2-4 روپے اس کو دینے پڑیں گے. ہمارے گھر کے لوگ اپنا، ہم نے بھی جو ہے وہ ایسے ہی کرتا پاجامہ پہن کر کے اور لکڑیاں ہاتھ میں لے کر کے زینے سے چڑھ کے اوپر چڑھاتے رہے کہ دھیرے دھیرے اپنا کر ڈالیں گے، 10 روپے بچ جائیں گے. کہ اتنے میں دیکھا کہ 3-4 آدمی ایک بہت موٹا تازہ تگڑا دمبا لیے ہوئے وہ چلے آ رہے ہیں. جیسے ہی میں جو ہے وہ پھر باہر نکلا لکڑی اٹھانے کے لیے، انہوں نے کہا بھائی فلاں صاحب کا گھر بتا دیجئے. تو میں نے کہا یار اگر ہم کو اس حالت میں یہ لوگ دیکھ لیں گے تو کیا سوچیں گے بتائیے، اتنے بڑے عالم کا یہ کر رہا ہے. تو میں اندر چلا گیا، جی بلاتا ہوں. میں اندر گیا، قبا وبا پہن کے ماما لگا کے میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگے صاحب ہم لوگ جو ہے وہ کربلا کے قریب کہیں کسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہر سال ہم لوگ
حضرت عباس کی حاضری کرتے ہیں. اس سال بھی ہم جو ہے یہ دمبا لے کے کربلا گئے. یہ واقعہ نجف کا ہے. کربلا گئے, حضرت عباس کے روضے پر گئے کہ یہاں ذبح کریں گے, حضرت عباس کے یہاں. ابھی ہم ارادہ ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آیا, کہنے لگا بھائی جناب عباس کو تمہارے بکرے کی ضرورت تھوڑی ہے, اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ صحیح مصرف ہو جائے تو نجف چلے جاؤ, فلاں عالم دین کے یہاں وہ حضرت عباس کی حاضری کرتے وہاں دیاؤ. کہنے لگا ہم کربلا سے چلے آ رہے ہیں لیے ہوئے بکرا آپ کا, یہ بکرا لے لیجئے آپ. اس کے بعد اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا. کہنے لگا صاحب یہ تو گوشت ہوا اور یہ کچھ گھی مسالے کے پیسے لے لیجئے. وہ تو دے کے چلے گئے. کہنے لگے جب وہ سب چلے گئے نا تب مجھ سے برداشت نہیں ہوا, وہیں سے میں نے رخ کیا کربلا کا صدقے جاؤں یا ابا الفضل. یہ باورچی سارا منظر دیکھ رہا تھا. کہنے لگا سید ابھی تک تو میں سوچ رہا تھا تم سے پکوائی نہ لوں, لیکن جب سب انتظام مولا نے خود کیا ہے تو وہ تبرک مجھ کو بھی چاہیے پکوائی کا. آج 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 اس غازی کا علم برآمد ہوگا. آج اگر آپ چلے گئے خالی ہاتھ نا, آج آپ کو نہیں ملی مراد نا, تو پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں. آقا باب الحوائج یا ابا الفضل عباس, شب عاشور مولا, مرد ہو یا عورت, کچھ کو میں جانتا ہوں, کچھ کو کتنے کو نہیں معلوم کس کے دل میں کیا. کوئی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہے, کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے, کسی کا بچہ بیمار ہے, کسی کا کچھ. مولا یا باب الحوائج تم کو سکینہ کی قسم ہے یا عباس, آج اس بزم سے کوئی خالی نہ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھیا ان عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء. میرے بھائی اگر جہاد کرنا ہی چاہتے ہو تو پہلے ان بچوں کے لیے تھوڑے سے پانی کا انتظام کر لو. عباس آئے اس خیمے کی طرف جہاں مشکیزیں رکھے تھے, بچوں سے ایک مشکیزہ لیا, گھوڑے پہ سوار ہوئے. اب پھر وہی بات کہوں, کتاب کی بات نہیں, آپ تصور کیجئے جیسے ہی عباس مشکیزہ لے کے چلے ہوں گے بچوں کو کتنا اطمینان ہو گیا ہوگا, بچوں کو کتنا اطمینان ہو گیا ہوگا, کتنی ڈھارس ہو گئی ہوگی. کتابوں میں ملے نہ ملے لیکن عقل سے آپ سوچئے سارے بچے اکٹھا ہو گئے ہوں گے. ارے اب تو چچا گئے ہیں, اب کیا دقت ہے, اب تو چچا گئے ہیں, اب تو پانی پی کے رہیں گے. خدا نہ کرے آس بندھنے کے بعد کسی کی ٹوٹ جائے. گئے, مشکیزہ بھرا, چلو میں پانی لیا, عبادت کی, حسین کی پیاس یاد کی, پانی پھینکا, چل پڑے. صرف ایک مقصد ہے, صرف ایک مقصد ہے عباس کا, کیا کہ کسی صورت سے بچوں تک پانی پہنچ جائے, اور کوئی حاجت نہیں ہے, صرف ایک خواہش ہے. چلے, ابھی چند قدم چلے تھے کہ روایت کہتی ہے کہ پیچھے سے ایک ایسا وار ہوا کہ تاریخ کا بیان ہے داہنا بازو آقا کا قلم ہو گیا. داہنا بازو قلم ہو گیا. اس میں ہو سکتا ہے کچھ شعراء بھی ہوں, اس میں ہو سکتا ہے کچھ شعراء, میں دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں آج اسی لیے کہ کچھ دیر تک روئیے آپ شب عاشور. کسی شاعر کی ایک انگلی میں ذرا سا زخم لگ جائے اور آپ اس سے کہیے بھائی یہ مصرع ہے, اس پر ذرا چند شعر کہہ دو امام حسین کے سلسلے میں, تو وہ شاعر بعد میں جواب دے گا. اس کے آس پاس کے لوگ پہلے کہیں گے بھائی اس کی انگلی کٹی ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, یہ کیا شعر کہہ پائے گا. جس کی انگلی کٹ جائے وہ شعر پڑھنے کے لائق نہیں ہے نا, اور جس کا بازو قلم ہو جائے. شعر پڑھنے کی بات نہیں ہے, اسی وقت شعر کہنا شروع کیا عباس نے, اسی وقت. مناسبت سے ہے کہ لوگ نہ کہیں پرانا کہا ہوا شعر تھا, عباس نے پڑھنا شروع کیا. ادھر بازو قلم ہوا اور ادھر اسی مناسبت سے فضائل امام میں شعر کہنا شروع کیا. پڑھوں, سنیں گے آپ؟ ہاں.
جیسے ہی داہنا بازو قلم ہوا حضرت نے شان امام میں قصیدہ پڑھنا شروع کیا. واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدان عن دینی. واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدان عن دینی وعن امام صادق الیقین نجل النبی الطاہر الامین. خدا کی قسم، عباس نے قسم کھائی اللہ کی، واللہ خدا کی قسم، ان قطعتم یمینی، اگر تم نے ہمارا داہنا بازو قلم کر لیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ابھی بازو قلم ہوا، ابھی شعر کہا. یہی نا مطلب سمجھے آپ؟ واللہ ان قطعتم یمینی، یعنی اپنے بازو کے درد کا احساس نہیں ہے، حمایت امام کا احساس. واللہ ان قطعتم یمینی، خدا کی قسم اگر تم نے ہمارا داہنا بازو قلم کر لیا ہے تو یہ مت سوچنا کہ میں امام کی حمایت سے پھر جاؤں گا. انی احامی ابدا عن دینی، میں ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا. وعن امام صادق الیقینی، اس امام کی حمایت کرتا رہوں گا جس پر مجھ کو سچا یقین ہے. نجل النبی الطاہر الامینی، اس امام کی حمایت کرتا رہوں گا جو اس نبی کی نسل میں ہے، جو نبی طاہر تھا، جو نبی امام تھا. شعر کہتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بس ایک مقصد ہے کہ کسی صورت سے بچوں تک پانی پہنچ جائے کہ اتنے میں بایاں بازو قلم ہو گیا. کیسی پھرتی ہے نہیں معلوم، مگر روایت کہتی ادھر بایاں بازو قلم ہوا، ادھر مشکیزہ دانتوں سے دبا، اور کوئی مقصد نہیں، بس چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں کہ اتنے میں آ کے مشکیزے پہ تیر لگا، پانی بہنا شروع ہوا. دنیا کی حاجت پوری کرنے والا باب الحوائج، ایک حاجت اس کی کہ بچوں کی پیاس بجھ جائے. مرحوم شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ، میں یہ رک رک کے اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ اب آمادہ ہو جاؤ، اپنے دل کی بات عباس سے کہو، اب آمادہ ہو جاؤ اپنے دل کی بات عباس سے کہو. مرحوم شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے ساتھ وقت نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں عرض کروں. اعجاز ہے، امام کا اعجاز ہے یہ جو جناب شیخ جعفر ہیں. فرماتے ہیں کہ میں حرم حضرت ابوالفضل عباس میں بیٹھا دعا اور عبادت میں مصروف تھا. جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کربلا کے ارد گرد جب موتیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ لے کے آتے ہیں، باقاعدہ روضے کا طواف کراتے ہیں. جناب شیخ مرحوم شیخ جعفر فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، اپنی دعا عبادت میں مصروف تھا، اتنے میں ایک تابوت لایا گیا. تابوت کو لا کے جناب عباس کی زری کے پاس رکھ دیا گیا. اس تابوت کے ساتھ 12-13 سال کا یا 13-14 سال کا ایک لڑکا ہے. زری پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا آقا باب الحوائج ابوالفضل العباس، اس دنیا میں اس ماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے. تمہارے یہاں سے تو آقا غیر بھی واپس نہیں جاتے، مولا میری ماں کو شفا دے دو. کچھ ایسا گڑ گڑا رہا تھا وہ کہ شیخ جعفر کہتے ہیں کہ میں اپنی دعا بند کر کے اٹھا، آ کے تابوت میں بڑھیا کی کیفیت دیکھی. میں نے کہا بیٹا جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو، اس میں کیا بچا ہے، بچنے والی نہیں ہے، مر جائے گی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس بچے نے گھور کے مجھ کو دیکھا. شیخ تم عالم ہو، تم خطیب ہو، تم مولانا ہو، غیر ان کے در سے واپس نہیں جاتا، ہم سے کہہ رہے جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو. شیخ نے کہا بھیا بچے کا یہ انداز دیکھا. میں نے کہا بھیا ٹھیک ہے تم جانو، تمہارا آقا جانے. میں آ کے پھر اپنی دعا عبادت میں مصروف ہو گیا. فرماتے مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ روتے روتے فریاد کرتے کرتے اس نے ایسی جسارت کی کہ میں لرز گیا کہ یہ کیا جسارت حضرت عباس کی بارگاہ میں ہے. پتہ ہے کیا کہا اس نے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ اس نے رکھا ایک مرتبہ زری پہ ہاتھ، زور سے جنبش دینے کی کوشش کی. کہتا عباس
غیر غیر آ کے تمہارے یہاں سے لے جاتے ہیں، اور میں فریاد کر رہا ہوں کہ اس ماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، مجھ کو جواب نہیں مل رہا ہے۔ عباس سنو، اگر میری ماں کو شفا نہیں ملی میں نجف چلا جاؤں گا اور تمہارے بابا علی سے تمہاری شکایت کروں گا۔ علی سے تمہاری شکایت۔ شیخ فرماتا میں لرز گیا، یہ کیا جسارت ہے، لیکن لڑکا تھا 12-13 سال کا یا 13-14 کا، اس نے صرف کہا نہیں، ماں کے تابوت کو چھوڑا، روزے سے نکل گیا۔ کہتے ہیں اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد تابوت میں جنبش ہوئی، وہ بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی، اتنے میں اس کا لڑکا بھی جو ہے وہ روزے کے اندر داخل ہوا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑا، اور اب عباس کی زریح کا طواف شروع کیا۔ مشکور یا ابو زینب یا خزینب، مشکور یا ابو فاضل، نکلنا چاہتے، میں نے روکا، میں نے کہا بیٹا رک جاؤ، بتاؤ تیری ماں کو شفا کیسے ملی؟ اس نے پہلے مجھ کو غور سے دیکھا، تم ہی تو کہہ رہے تھے نا جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو، دیکھا میں نے لے لیا، مانگنے کا ڈھب ہونا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ ہوا کیا؟ کہا آپ نے دیکھا تابوت چھوڑ کے چلا گیا؟ میں کہا کہ میں شہر سے باہر نکل گیا، جا رہا تھا کہ اتنے میں ادھر سے ایک سوار نمودار ہوا، آمادہ ہو گئے آپ لوگ، ادھر سے ایک سوار نمودار ہوا، میرے پاس آن کے رک گیا، کہاں؟ نجف جا رہا ہوں۔ کیوں؟ عباس کی شکایت کرنے علی سے۔ کیا کیا عباس نے تیرے ساتھ؟ کہ سب کو ملتا ہے، میرے پاس ماں کے علاوہ کوئی نہیں، شفا چاہتا ہوں۔ کہ واپس چلا جا، تیری ماں کو شفا مل گئی ہے، اچھی بات نہیں ہے شکایت کرنا۔ کہ نہ میں تو جاؤں گا۔ کہ جا، تیری ماں کو شفا مل گئی ہے۔ کہ آپ کے بچے کو کیا پتا کون ہے، آپ کے کہنے سے چلا جاؤں، اتنا راستہ آ چکا ہوں، جاؤں معلوم ہوا شفا نہیں ملی، پھر مجھ کو واپس آنا پڑے گا۔ ایسے کریم آقا کہاں ملیں گے جو عطا بھی کریں اور چاہنے والوں کی ناز برداری بھی کریں۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ جب میں نے یہ کہا تو ایک مرتبہ فرمایا نہیں یقین ہے، آ میرے گھوڑے پہ سوار ہو جا، میں تجھ کو لے چلتا ہوں، اپنی آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھ لے، اگر شفا مل گئی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں تجھ کو اسی گھوڑے سے نجف پہنچا دوں گا، بس نا۔ کہ جب انہوں نے اتنا کہا تو میں آگے بڑھا، جیسے ہی آگے بڑھا دیکھا گھوڑے کا قد زیادہ ہے، میں کیسے سوار ہوں؟ میں نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑے، اے بھائی ذرا اپنے ہاتھوں کا سہارا دے دو۔ بس جیسے ہی یہ فقرہ کہا آواز آئی، اے عباس کے نام پہ مانگنے والے۔ ماشاء اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ختم کر رہا ہوں میں جلدی جلدی۔ آج چاہتا ہوں 2 مصائب پڑھ دوں جو خود حضرت عباس چاہتے ہیں اور مجلس ختم آپ کی۔ مشکیزے پہ تیر لگا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، ابھی چند قدم چلے تھے، اب جب بازو قلم ہو گئے تو وہی فوجیں جو بھاگ رہی تھی نا وہ جری ہو گئی۔ ہاں، ایک مرثیے کا ایک شعر سنا دو ام البنین کے، یا لیت اکما اخبرو، جناب ام البنین فرماتی جلد اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا نا، اپنے بیٹوں کا مرثیہ نہیں پڑھا، 4 قبریں بناتی تھی مٹا دیتی تھی، نہیں میں حسین کا ماتم کروں گی، لیکن ایک مرثیہ کہا بی بی نے اپنے لال کا، فرماتی یا لیت اکما اخبرو بأن العباس قطیع الیمینی، کاش کوئی مجھ کو آ کے یہ بتا دیتا کہ یہ خبر غلط ہے کہ میرے بچے کا بازو قلم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فرماتی ہے بیٹا ارے کاش تیرے بازو سلامت ہوتے تو وما دنا مل کا ہاتھ، پھر میرے بچے کے قریب نہیں آ سکتا تھا کوئی۔ بازو قلم ہو گئے، سب جری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ آیا جب عباس سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر آئے، حسین کو پکارا،
آقا نے آواز سنی، چل پڑے۔ اب عباس جو گھوڑے سے زمین پر آئے، اس پہ خود حضرت کی فرمائش اور آگے کہتے ہیں ایک ذاکر تھے جن کا نام تھا سید کاظم، ان کے ایک دوست نے حضرت عباس کو خواب میں دیکھا کہ جا کے کاظم سے کہو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا۔ وہ بیچارے اٹھ کے آئے، کہنے کاظم میں جناب عباس کا پیغامبر ہوں، بولو۔ کہ آقا نے کہا ہے کہ میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہ تم نے تو خود سنا ہے، یہ کیسا خواب تم لے کے آئے ہو؟ تم نے تو خود سنا میں پڑھتا ہوں۔ کہ یہ میں نے خواب میں آقا سے کہا کہ آقا وہ پڑھتا ہے مصائب آپ کے، میں نے سنا ہے۔ کہا نہیں، جا کے اس سے پوچھو جو سب سے سخت مصائب ہے۔ کاظم نے کہا جلدی بتاؤ میرا مولا کون سا مصائب چاہتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے سنا کہ آقا فرماتے جا کے میرے ذاکر سے پوچھو کہ جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے اپنے بازوؤں کو ٹیک دیتا، ارے جس کے جسم میں کا بازو نہیں ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت مظلوم کربلا کے۔ حسین کے کان میں آواز پہنچی، مولا آئے عباس کے سرہانے۔ اب آپ منظر کا تصور کیجئے، جیسے ہی گھوڑے کے پاس آئے ہوں گے۔ اچھا اب تک پوری یزیدی فوج کو اگر دہشت تھی کسی سے تو وہ کس سے تھی؟ عباس سے نا۔ اور جب حسین آئے ہوں گے تو حسین ابھی گھوڑے پر ہیں، لاش پڑی ہوئی ہے، بازو نہیں ہے، سر پھٹ چکا ہے، جگہ جگہ تیر سے زخمی ہے۔ یہ جتنے سپاہی دہشت زدہ رہے ہوں گے نا، سب پلٹ آئے ہوں گے حسین کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ کیا منظر رہا ہوگا میں نہیں بتا سکتا ہوں، میرا مولا کیسے اترا نہیں معلوم۔ آئے، بھائی کا سر بڑی محبت سے اپنے زانوؤں کے اوپر رکھ لیا۔ بھیا کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے، بتاؤ۔ کہ آقا لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں؟ آپ کہتے تھے نا تم فوج کے سردار ہو، سردار کی لاش دیکھ کے عورتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک اور دوسری وجہ یہ ہے میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ خیر غیرت دار، میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں نہیں چاہتا بغیر پانی کے میری لاش بھی جائے۔ ایک اور دوسری خواہش یہ ہے کہ میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری میں خون ہے، صاف کر دیجئے خون، چلتے چلتے آپ کی زیارت کر لو۔ قم میں کسی ذاکر نے اسی بات کو پڑھا، ایک بزرگ عالم تھے، وہ مجلس میں موجود تھے۔ مجلس بعد انہوں نے ذاکر کو پکڑا، کنارے لے گئے، کہنے لگے بیٹا ایسی روایتیں اتنی سخت جس کی سند کمزور ہو مت پڑھا کرو۔ وہ بیچارہ چپ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے ٹوکا تھا وہ کہتے ہیں کہ رات میں خواب دیکھا انہوں نے حضرت عباس کو، تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں تم کربلا میں تھے؟ تم کربلا میں تھے؟ میں بتاؤں تیر کی داستان کیا ہے؟ مولا کیا ہے کہ جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے تو اتنے میں آ کے آنکھ پہ ایک تیر لگا، اگر ہاتھ ہوتے تو ہاتھوں سے تیر نکال لیتا۔ ماشاءاللہ، ہاتھوں سے تیر نکال لیتا، ہاتھ تو تھے نہیں، میں نے سر کو جنبش دی تاکہ تیر نکل جائے۔ جب نہ نکلا تو میں نے ایک ترکیب سوچی، سر کو جھکایا کہ زانوؤں سے دبا کے سر اٹھا لوں تاکہ تیر نکل جائے، کہ اتنے میں پیچھے سے ایک گرز پڑا، عباس کا سر پھٹا، گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ ابھی عباس باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں عباس نے ہچکی لی، روح نکلی، حسین کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے، کمر پہ ہاتھ رکھتے، اپنے آپ کو
عباس کے لاشے پہ گرا دیتے. بھیا کمر ٹوٹ گئی, بھیا کیا کرے, علم ہاتھ میں لیا, خالی علم لے کے حسین در خیمہ کی طرف جا رہا.